میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں 24 گھنٹوں میں، ویسے تو ہر منٹ میں زندگی اور موت خداوند کے ہاتھوں میں ہے، لیکن 24 گھنٹوں میں 12 گھنٹے خدا نے دیے رات کو کہ ہم آرام کر سکیں۔ اس میں کم از کم 8 گھنٹے کے لیے ریکمینڈڈ ہے، یو ہیو ٹو سلیپ۔ 6 سے 8 گھنٹے لوگ زیادہ سوتے ہیں۔ تو بائبل یہ بتاتی ہے کہ رات کا جب پہر ہوتا ہے، رات جب ہم سو جاتے ہیں، چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں، whether you like or not, but you have to sleep، آپ کو سونا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ نہیں سوتے، جو کہ آج کل بچے کئی دفعہ صبح تک گیم کھیلتے رہتے ہیں، پر یہ نہیں کہ وہ صبح بھی جاگیں گے، no, they will sleep whole day. They are just changing the cycle. انہوں نے صرف سائیکل کو چینج کیا ہے، لیکن وہ نیند جو خدا نے سیٹ کی ہے ہمارے سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے، جب تک وہ چارج پر نہیں جائیں گے، جب میں اور آپ سوتے ہیں we charge our bodies, we charge our cells، اور پھر سے فریش ہو کر ہم اٹھتے ہیں تاکہ دوسری صبح ہم کام کر سکیں۔ تو خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ایوری رات، ایوری ڈے ہم سوچ سکیں کہ ایک دن ہم ابدی نیند بھی سو جائیں گے اور پھر شاید ہم اٹھیں گے نہیں۔ Are we ready to face Jesus Christ? Every Sunday when we come to the Lord، جب بھی آپ اپنے گھروں میں عبادت کرتے ہیں یا چرچ میں آتے ہیں، تو آپ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس کی سیکنڈ کمنگ کو ویلکم کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ شاگردوں نے جب خداوند یسوع مسیح جی اٹھے تو اس دن کو مسا کر دیا اور کہا ہفتے کے پہلے دن کو سیلیبریٹ کیا۔ اور جوئش ٹریڈیشن کے مطابق سنڈے از دا فرسٹ ڈے، سیٹرڈے کے بعد جو سبت کا دن آتا ہے، تو اس کے بعد یہ دن مخصوص کر دیا گیا کلیسیا میں یسوع مسیح کی جی اٹھنے کو۔ ایوری سنڈے وی سیلیبریٹ ان دا چرچز۔ کتنی خوبصورت بات ہے جب تک وہ نہیں آتا۔ میں آج کلام مقدس میں سے سوچا تھا یہ لانگ ویکینڈ ہے اور بہت سارے لوگوں کے پلانز ہوں گے، اور یہ لانگ ویکینڈ لیبر ڈے کے حوالے سے ہے۔ کس کے حوالے سے ہے؟ لیبر ڈے کے حوالے سے ہے۔ اور لیبر ڈے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بائبل مقدس میں بتائی گئی ہیں، اور میں دعا کر رہا تھا اور میں خداوند سے کلام کو مانگ رہا تھا کہ خداوند ہیلپ می ٹو پریپیئر مائی سیلف فار مائی چرچ، فار مائی چلڈرن، کہ میں ان کے لیے سورس آف انکریجمنٹ بن سکوں۔ تو امثال کی کتاب کام کے لیے اور لوگوں کے لیے مخصوص کی گئی، بک آف پرووربس، اس میں اتنی ڈیڈیکیٹڈ تھنگز ہیں، اگر آپ اس کو روز ایک ورس بھی پڑھ لیں تو آپ کے پورے دن کو گزار سکتی ہے، اتنی اچھی اس میں طاقتور باتیں بتائی گئیں۔ جان چیپٹر 5 ورس 17 میں لکھا ہے، But Jesus replied, My Father is always working, and so am I۔ میرا باپ آج تک کام کرتا ہے، اس لیے میں بھی کام کرتا ہوں۔ ہمارا باپ، آسمانی باپ، سویا نہیں ہے، وہ اونگتا نہیں ہے، وہ دن اور رات، خداوند یسوع مسیح کے متعلق لکھا ہے کہ وہ دن رات اپنے لوگوں کی شفاعت کرتا ہے۔ بیٹا بھی شفاعت کر رہا ہے، باپ بھی کام کر رہا ہے، روح القدس بھی کام کر رہا ہے اس دنیا میں۔ کوئی تثلیث کو جب آپ دیکھتے ہیں، اگر وہ فرق طریقے سے کام کر بھی رہی ہے، بٹ تثلیث کے تینوں اقنوم وہ سب کام کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے جس نے بریک لی ہو، جیسے ہم سیٹرڈے سنڈے بریک لے لیتے ہیں۔ بائبل مقدس میں جوئش ٹریڈیشن میں 6 دن کام تھے، آج تو 5 دن ہو گئے۔ جوئش ٹریڈیشن میں صرف 1 دن چھٹی ہے، اونلی سیٹرڈے، اور سنڈے ان کا پہلا دن کام کا ہے۔ آپ پرانی ٹریڈیشنز کو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اگر آپ بائبل مقدس میں جینیسس چیپٹر 1 پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ 6 دن میں خداوند نے سب کچھ بنایا اور 7ویں دن آرام کیا، اور یہودی اسی چیز کو فالو کرتے ہیں۔ 6 دن کام کرنا ہے، 1 دن آرام کرنا ہے اور ورشپ کرنی ہے۔ میں جب بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا
اور اپنے میسج کو آج ٹائٹل دینا چاہتا تھا ورکس سیٹس اے پرسن لائف سٹائل. کام آپ کی زندگی کو ٹھہراتا ہے، آپ کا لائف سٹائل بناتا ہے. اگر آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کا ایک لائف سٹائل بن جاتا ہے. اگر آپ کام نہیں کرتے تب بھی آپ کا لائف سٹائل بن جاتا ہے، جو ابھی ہم نے پڑھا. آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں لائف سٹائل دونوں طرف سے بنتا ہے، جب آپ کام کرتے ہیں اور جب آپ کام نہیں کرتے لائف سٹائل بن جاتا ہے. کچھ لوگ دوپہر کو اٹھتے ہیں، یہ ان کا سٹائل ہے، لائف سٹائل ہے. کچھ لوگ ارلی مارننگ اٹھتے ہیں، 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، یہ ان کا لائف سٹائل ہے. کچھ لوگوں کی جاب ارلی مارننگ ہے، دے ویک اپ ارلی مارننگ. کچھ لوگوں کی دوپہر کو ہے، رات کو وہ جاب کرتے ہیں، وہ دوپہر تک آرام کرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں. سو سائیکل ہے جس سے ہم گزرتے ہیں. اور بائبل مقدس ہمیں بتا رہی تھی، ابھی جب میں کرونا وائرس کے دنوں کو دیکھتا ہوں تو ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز آف پیپل دے آر ناٹ ورکنگ. دے لاس دیئر جاب، دے لاس دیئر ورک. And most of the people, they are working at home. They are blessed کہ خداوند نے ان کو گھر میں آفس کھول دیا. ایسی بھی بات ہے کہ کوئی بات نہیں، کمپنی بند نہیں ہوئی، ان کو کہا آپ گھر سے کام کر لیجئے. بڑے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ اپرچونٹی مل گئی. They are blessed. لیکن کچھ کمپنیز بند ہو گئیں کرونا وائرس کی وجہ سے، اور ان کو اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑا. اور وہ جینون لوگ ہیں جو گورنمنٹ سے اسسٹنس کو لیتے ہیں. They are genuine people. They are looking for a job. They are not getting, but they are living in a country جہاں پر گورنمنٹ اویلیبل ہے. At least government is paying them their grocery. دوسرے ایسے ممالک hundreds and hundreds جہاں پر گورنمنٹ غریب ہے اور وہ لوگوں کو پیسہ نہیں دے سکتی. آپ سوچئے ان لوگوں کا کیا حال ہے. In our situation, some people were in EI. They were getting EI. 1 سال تک ان کو ملتا رہے گا. کچھ لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے اسپیشل ڈونیشن جو اسے سرب بولتے تھے. I think, am I right? Yes. وہ ملا. گورنمنٹ کی یہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کے گھر میں فریج ان کا ہو کہ ان کے بچے بھوکے نہ ہوں. What a blessing. What a blessing. What a blessed country we are living. اور آپ سب اگر اچھے ملکوں میں رہ رہے ہیں اور اگر آپ کا کام ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ہمارا کام تو نہیں رکا، وہ چلتا رہا. Praise God for that. کتنی خوشی کی بات ہے جو لوگ اسی طرح سے چلتے رہے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے دکھ میں ہیں. They want to work. They are looking for jobs. Every day they are applying. Every day they are searching. They don't want assistance. پر کچھ ایسے ہیں جو شکر کر رہے ہیں کہ جب تک اسسٹنس ملے گا ہم لیں گے، ہم کام نہیں کرنا چاہتے. دونوں طرح کے لوگ ہیں پوری دنیا میں. میں جب بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا، جینیسس چیپٹر 3 ورس 19 میں لکھا ہے، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے. تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا. بائبل مقدس میں لکھا ہے جب تک تو زندہ ہے تجھے کام کرنا ہوگا. دنیا کے سسٹم نے ہمیں ریٹائر کرنا بتا دیا، پر بائبل کے سسٹم میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے. یو سی، ابراہم 75 سال کا تھا تو وہ تو ریٹائرمنٹ کی ایج تھی. ریٹائرمنٹ کی ایج یہی ہے. 65 تو وہ 75 کا تھا. اور خدا نے کہا I am giving you a new assignment. Now leave everything. And you are going to be a blessing for your nation. So in a Bible, there is no retirement. Caleb 80 سال کا تھا. موسیٰ 80 سال کا تھا جب خدا نے اسے کہا اوکے اب تو نے بہت کام کر لیا ہے، اب تو فیرو کے پاس جا. See,
ایز اے ہیومن سسٹم نے ایک سسٹم کریٹ کیا کہ ریٹائرڈ ہونا ہے کام سے، گھر میں فارغ بیٹھنا ہے. اٹس ویری گڈ، یہ بہت اچھی بات ہے، ایک سسٹم ہمیں مل گیا. لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے ورک ورک اینڈ ورک، کام کرنا ہے. اگر آپ گھر میں بھی بیٹھے ہیں تو گھر میں بھی کام کرنا ہے، کام کرنا ہے. کام، آپ اپنے آفس سے ریٹائر ہو گئے لیکن گھر کے کاموں سے ریٹائرمنٹ نہیں ہے. میں نے گھروں کے اندر ایسے بھی دیکھے ہیں جہاں پر کیڑے چلتے ہیں کیونکہ لوگ اپنے گھروں میں کام نہیں کرتے. پیپل ڈونٹ کلین دیئر ہاؤسز، پیپل ڈونٹ کلین دیئر کلازٹس، پیپل ڈونٹ کلین دیئر ڈشز. اینڈ دیٹس وائی the Bible used the word sluggard, lazy person. کچھ لوگ ہیں جو بیڈ سے کھانا کھاتے ہیں اور بیڈ کے نیچے اپنا ڈش رکھ دیتے ہیں اور پھر کئی دفعہ وہ دنوں بھول جاتے ہیں اور اس کے اندر کیڑے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. The Bible used the term sluggard. لیزینس کی بھی تھرڈ فارم سلگرڈ ورڈ یوز کیا گیا بار بار امثال کی کتاب میں. لیزینس کی تھرڈ فارم، اوپر کی ڈگری، ایک ایسا شخص جو جان بوجھ کر سستی دکھاتا ہے اور ہر وقت نیند میں گما رہتا ہے. میں جب بائبل کو پڑھ رہا تھا I enjoyed preparing this sermon. I'm sorry اگر کسی کو یہ بات ذرا سخت لگ جائے، لیکن یوٹیوب پر، فیس بک پر آپ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے. کامنٹ ضرور لکھ دیں گے لیکن آپ بھی نہ کچھ کہیے گا کیونکہ میں کلام کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا اور اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے. That was the God's plan. What God did? آدم کو لیا، پریپیئر کیا گراؤنڈ اور اسے کیا کہا؟ Now you are going to keep up and labor in this land. خدا نے یہ نہیں کہا تھا پھل کھاتے رہنا. God gave them ذمہ داری، responsibility. All these things are there, but you need to keep an eye. نام رکھنے ہیں، ان کی کیئر بھی کرنی ہے اور ان کو دیکھنا بھی ہے. That is what is written. God has created us to do work and work. And work is ordained by God. جیسے میرج ordain کی گئی خدا کی طرف سے، یہ انسان نے نہیں بنائی. ہاں، آدمی کی میرج انسان نے بنائی، عورت کی میرج انسان نے بنائی، لیکن جو میرج خدا نے بنائی، جو بائبل بتاتی ہے، وہ آدم اور ایو تھا نہیں. تو یہ خدا کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. جب میں بائبل مقدس کو پڑھ رہا تھا تو لکھا ہے اکلیزیاسٹس چیپٹر 9 ورس 10 میں لکھا ہے جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر. جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر، خوب کر، انجوائے کر. جو کام بھی آپ کر رہے ہیں، whether you are doing business, banking, teaching, whatever job you have, بائبل مقدس میں لکھا ہے خوب کر. کیونکہ پاتال میں جہاں تو جاتا ہے، غور کیجئے، پاتال میں جہاں تو جاتا ہے نہ کام ہے، نہ منصوبہ، نہ علم، نہ حکمت. یہ اکلیزیاسٹس وائس کی کتاب 9واں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ نہ وہاں کام ہے، نہ منصوبہ ہے، نہ علم ہے، نہ حکمت ہے. وہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. جب انسان قبر میں جاتا ہے then there is no work. Today you have time to work. Today you have time to educate yourself. Today you have time to increase yourself. Today you have everything. جب تک جان ہے تب تک امید ہے، لیکن جیسے ہی سانس ہمارے بدن سے نکلا امید ختم. لکھا ہے نہ کام، نہ منصوبہ، نہ علم. So God gives us task. خدا نے آدم کو ایک ٹاسک دیا اور وہ کیا تھا؟
خدا نے ان کو برکت دی اور کہا پھلو بڑھو اور زمین کو معمورو محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ خدا نے آدم کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی، ڈومینین۔ آپ کو پتا ہے جب آپ کو مینیجر بنایا جاتا ہے then you are more responsible۔ جب آپ کو کسی کمپنی میں سی ای او کی پوزیشن مل جاتی ہے، مینیجنگ ایگزیکٹو ڈائریکٹر میں آ جاتے ہیں، آپ ٹیم میں آ جاتے ہیں، you don't see a big money۔ اس پیسے کے پیچھے جو راتوں کا جاگنا ہے، جو کام ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اگر کوئی کسی کمپنی کا سی ای او $1 ملین لے رہا ہے یا 10 ملین لے رہا ہے، آپ کو اس کی ایجوکیشن، اس کی کیپیبلٹی کا نہیں پتا کہ وہ اس کمپنی کو میں بھی $100,000 کما کر دیتا ہو اس کی وجہ سے، اور اس میں سے وہ ایک پیس اسے دے دیتے ہیں کہ بیکاز آف یو وی آر ارننگ دس۔ تو میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا، خدا نے آدم کو ڈومینین دی، پاور دی، اور گناہ کی وجہ سے وہ ڈومینین ختم ہو گئی۔ گناہ اس دنیا میں خون اور پسینے کو لے کر آیا، اور پھر ہارڈ ورک شروع ہو گیا۔ پہلے کام اتنا مشکل نہیں تھا، پہلے صرف آنکھ رکھنی تھی، پھل توڑنا تھا۔ آپ کو پتا ہے پھل پکا ہو اگر ہم اسے نہ توڑیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ رائٹ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھل توڑنے کے لیے بھی آپ کو اپنا ہاتھ ہلانا پڑتا ہے، اور پھر اس کو واپس لا کر دھو کر اپنے منہ تک لے جانا پڑتا ہے ٹو انجوائے۔ پر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، آگے چل کے دیکھیں گے کہ کچھ لوگ تھالی میں اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور منہ تک لے جانا بھی ان کے لیے مشکل ہے۔ یہ بائبل بتاتی ہے، بیکاز وی ڈونٹ لائک، ہم کام نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے یاد ہے بڑے سال پہلے میں نے ایک جوک پڑھا تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک مشین تیار کر رہا ہوں، جس مشین سے آپ بٹن دباؤ گے تو آپ کو پانی لا کر دے گی، کھانا لا کر دے گی، آپ جو کرو گے وہ آپ کے لیے، وہ روبوٹ آپ کے لیے کرے گا۔ تو وہ باپ سے پوچھتا ہے، ڈیڈ who is gonna push the button؟ Who is gonna push the button؟ بٹن کون دبائے گا؟ آج جس جنریشن میں ہم رہ رہے ہیں یہ یہی ہے، بٹن دبانے کے لیے بھی we ask questions۔ بائبل مقدس میں دیکھ رہا تھا کہ خداوند ہارڈ ورکنگ کے متعلق کیا بات کرتے ہیں، کیونکہ خدا خود ہارڈ ورکر ہے، اور وہ ہارڈ ورکرز کو پسند کرتا ہے، جو دن اور رات محنت کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا جب یسوع مسیح زمینی خدمت میں تھے، 20,000 لوگوں کو کھانا کھلا کر، 5,000 آدمی تھے، عورتیں بچے ملا کر 20,000 بن جاتے، تو انہوں نے کہا چلو جھیل کے دوسرے پار چلتے ہیں۔ یہ نہیں کہا چلو یار ہن بیٹھ کے تے سوئیں۔ انہوں نے ایک دم سے کام، وہ جہاں پر بھی ہوتے تھے، کئی دفعہ کام کر کے ساری رات کھڑے دعا میں گزار دیتے تھے۔ کام، اور خدا کام کو پسند کرتا ہے۔ جو ورکنگ لوگ ہیں، جو کام کرتے ہیں، خدا ان کی عزت کرتا ہے۔ لیزینس خدا ان کو پسند نہیں ہے۔ اور لیزینس کے متعلق بائبل مقدس بہت بیان کرتی ہے۔ اگر آپ کو پوری ڈیٹیل چاہیے تو امثال کی کتاب ضرور پڑھ لیجئے، آپ کو لیزینس اور ہارڈ ورکنگ کے متعلق پتہ لگ جائے گا کہ سلیمان ان کے متعلق کیا باتیں کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں کچھ اور باتیں بیان کروں گا ہارڈ ورکنگ اینڈ لیزینس کے حوالے سے۔ اٹس ہیبچول، یہ کئی دفعہ ہماری عادت میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ عادت میں ہی ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ پیدائشی طور پر لیزی ہوتے ہیں۔ ہیبچول، وہ اس چیز کے یوز ٹو ہیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ چیزیں بدلیں گی نہیں، حالات ادھر کے ادھر ہو جائیں چیزیں نہیں بدلیں گی، کیونکہ ان کی نیچر میں وہ چیز شامل ہو گئی۔ اور ایک چیز اور میں دیکھ رہا تھا کہ ہارڈ ورک از آلویز آنرڈ، جہاں پر بھی آپ جس کمپنی میں کرتے ہیں از آلویز آنرڈ، اور لیزینس از ناٹ۔ آپ کسی جگہ پر کام کرتے ہیں اور سست ہیں
تو آپ کا باس آپ کو ایک دفعہ دیکھے گا, دوسرے دن وہ آپ کو کہے گا سوری وی ڈونٹ نیڈ یو, یو کی ناٹ جسٹیفائی یور سیلف. اور جہاں پر بھی لیزینس آئے گی آپ ہمیشہ اپنی جاب سے ہاتھ دھوئیں گے. لیکن جس کمپنی میں آپ ہارڈ ورکنگ ہوں گے, وہ کمپنی اگر آپ کے وسیلہ سے برکت پا رہی ہے تو آپ کی سیلری میں بھی اضافہ ہوگا, آپ کو بھی برکت ملے گی. اور بائبل یہ بتاتی ہے ہارڈ ورکنگ اینڈ لیزینس دونوں ہیپچول ہیں, دونوں جو ہے وہ نیچر میں شامل ہوتی ہیں. اور ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا, ہارڈ ورک اور لیزینس یہ اپنی مرضی سے ہے, ویلفل ہے. آپ کئی دفعہ اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہو, کئی دفعہ نیچر میں ہے, کئی دفعہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہو. اور پھر ایک اور چیز دیکھ رہا تھا کہ اس کے کانسیکوینسز بہت برے ہیں, اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. تو بائبل مقدس میں سے 24واں باب جو آپ کے لیے پڑھا گیا, لکھا ہے میں کاہل کے کھیت اور بے عقل کے پاکستان کے پاس سے گزرا. پرووربس چیپٹر 24 ورس 30 آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. میں کاہل کے کھیت اور بے عقل کے پاکستان کے پاس سے گزرا اور دیکھو وہ سب کا سب کانٹوں سے بھرا تھا اور بچھو بوٹی سے ڈھکا تھا اور اس کی سنگین دیوار گرائی گئی تھی. تب میں نے دیکھا, غور کیجئے سلیمان کیا کہہ رہا ہے, میں نے دیکھا. پہلی چیز وہ کیا کہتا ہے, میں نے دیکھا. پھر وہ کیا کہتا ہے, خوب غور کیا. تیسری چیز وہ کیا کہتا ہے, میں نے اس پر نگاہ کی. چوتھی چیز کیا کہتا ہے وہ, اور عبرت پائی. چار باتیں وہ اس ورس میں بتا رہا ہے. اور کیا کہتا ہے, کئی دفعہ ہم اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو لیزینس میں ہیں, تب بھی ہم دیکھ کر بھی ان پر نگاہ نہیں کرتے, ہم دیکھ کر بھی ان پر غور نہیں کرتے, ان کی زندگی پر ہم دیکھ کر بھی ان سے عبرت حاصل نہیں لیتے, کرتے ہی نہیں ہیں. کہ بیکاز آف ہز لیزینس, اور ہر لیزینس آج اس کا گھر تباہ ہو رہا ہے, آج اس کے بچے تباہ ہو رہے ہیں, آج اس کی زندگی تباہ ہو رہی ہے. ہم اس سے لیسن نہیں کریٹ کرتے. پر سلیمان کہتا ہے میں نے لیسن لیا اپنے لیے, کیونکہ چار باتیں میں نے اس شخص کے پاکستان سے سیکھ لیں جو بچھو بوٹی سے کانٹوں سے بھرا ہوا تھا. وائی؟ کیونکہ وہاں پر اسے کیا نظر آیا, وہ بتاتی ہے تھوڑی سی نیند, ایک اور جھپکی, ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ, اس طرح تیری مفلسی راہزن کی طرح, تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی. نیند ہی نہیں جان چھاڑتی, سوئے رہنا. وہ وقت جو جاگنے کا ہے وہ نیند میں گزارنا. پرووربس چیپٹر 6 ورس 6 میں لکھا ہے, اے کاہل چونٹی کے پاس جا اور اس کی روشوں پر غور کر اور دانش مند بن, جو باوجود کہ اس کا کوئی سردار نہ ناظم نہ حاکم گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے, اور 14 دن کی اس کی زندگی ہے. اسے یہ بھی نہیں پتا کہ سردی آنی بھی ہے کہ نہیں آنی. سالوں نہیں وہ جیتی, پر پلاننگ وہ دی سالاں دی ہے. وہ کہتا ہے اے کاہل, اے سلگڈ, اے لیزی پرسن, اپنی نیند سے جاگ اور اس چونٹی کو دیکھ جو گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کاٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے. کاہل تو کب تک پڑا رہے گا, نیند سے کب اٹھے گا. آپ کو پتہ ہے مجھے کہتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے, بہت ساری نیشنز میں ایسے لوگ ہوں گے, پر میں نے اپنے مسیحی بہن بھائیوں میں بہت زیادہ یہ کمزوری دیکھی. میں نے اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو غریبی میں اس لیے دیکھا کہ وہ محنت سے بھاگتے ہیں, وہ ایزی رستہ ڈھونڈتے ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ بزنس ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو. They just want to be a millionaire. ایک دن میں, ایک رات میں محنت نہیں کرنی. اگر کسی ملینئر کو دیکھ لیا تو اسے کہیں گے میں تمہیں 1 سال میں بن کے دکھاؤں گا. اگر تو صحیح طریقے سے بن سکتے ہیں تو ضرور بنے. Praise God.
لیکن غلط رستوں کو نہ اپنائیں۔ اور میں نے اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو ان ملکوں میں بھی کباب کھاتے، باربیکیو اڑاتے اور ٹائم ضائع کرتے دیکھا ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بری بات نہیں ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، پر میری بات کو غور کیجئے گا جو میں بات کر رہا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ اپنا پریشس ٹائم اپنے ہلے گلے میں گزار دیتے ہیں۔ جو فصل بونے کا وقت ہے وہ اپنی دوستی میں اور اپنی ٹائم ضائع کرنے میں گزار دیتے ہیں، پارٹی بازی میں۔ پارٹیز نہیں ختم ہوتی جن چیزوں میں جو ٹائم انویسٹ کرنے کا ہے۔ یہ ینگ بچوں کی بھی مثال ہے، جو پڑھنے کا ٹائم ہے وہ پڑھائی میں نہیں لگانا۔ چیوٹی سے سیکھ کہ وہ کب جمع کرتی ہے۔ There is a time for everything۔ ہمارے بچے کئی دفعہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ نیند میں گزار دیتے ہیں، بڑے ہوں بچے ہوں یا جو بھی ہوں۔ کئی دفعہ جو محنت کا ٹائم ہے ہم اس میں محنت نہیں کرتے، اور میں کئی دفعہ دیکھ رہا تھا کہ ہم پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، آج نہیں کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، کل کر لیں گے۔ I made mistake in my life۔ کئی ایسے کام تھے جو ادھورے اس لیے رہ گئے کہ میں نے ان کاموں کو یہ سوچا کل کر لیں گے، اور میں آپ کو بتاؤں کئی دفعہ 1 سال گزر گیا وہ کام نہیں ہوئے۔ You have to take charge۔ آپ کو سکیڈول کرنا ہے اس کام کو کرنے کے لیے، اور پھر وہ کام ہوں گے۔ بائبل میں لکھا ہے تب میں نے دیکھا اور خوب غور کیا، ہاں میں نے اس پر نگاہ کی اور عبرت پائی۔ میں جب اس کو دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ ہیبچول ہیں ان چیزوں کو کرنے کے لیے، کیئر لیسنس ان کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ کمپنیز میں بھی وہ جائیں گے تو کبھی وہ ذمہ دار پوزیشن حاصل نہیں کریں گے۔ وائی؟ کیونکہ ان کی 1 دن کی مزدوری ان کا سپروائزر دیکھ کر ان کے کام سے بتا دے گا کہ یہ بندہ مزدوری ہے صرف، یہ آگے ترقی نہیں کر سکتا، یہ بیل ہے اور بیل کی طرح سے یہ صرف گھومتا رہے گا، یہ سمارٹ شخص نہیں ہے، اس سے صرف بوجھ اٹھانے کا کام ہم لے سکتے ہیں۔ We cannot give him any responsibility۔ If you want to get a responsibility, you should be a smart person۔ You should be hard working۔ ایک شخص، ایک دفعہ میں اپنے بیٹوں کو ایک ویڈیو دکھا رہا تھا، I watched that، اور میں نے انہیں بتایا کہ اسی طرح یوٹیوب پر تھی اور ہم واچ کر کے سیکھ رہے تھے کہ ایک شخص دونوں کو پروموشن ملتی ہے، 2 لوگوں کو، ایک شخص کو پروموشن ملتی ہے، دوسرا اس سے جیلس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی اسی طرح سے کام کرتا ہوں۔ باس کو پتہ لگتا ہے، باس اسے کہتا ہے اوکے، وہ اسے کچھ کہتا نہیں ہے، تو وہ اسے کہتا ہے فلاں جگہ جاؤ اور پتہ کر کے آؤ کہ واٹر میلن کا بھاؤ کیا ہے۔ وہ شخص چاہتا ہے، وہ اپنی پوری رپورٹ لکھ کر آتا ہے، اور باس بہت خوش ہوتا ہے، اسے پروموشن ملتی ہے۔ اور جو شخص ناراض ہوتا ہے، باس اس کو بھی بلاتا ہے اور کہتا ہے فلاں جگہ جاؤ اور واٹر میلن کا بھاؤ پتہ کر کے آؤ کہ وہ کتنے کا ہے۔ وہ آتا ہے، کہتا ہے ہماری گھر کے سامنے ایک منڈی ہے، اس میں ایک شخص ہے، اس کے پاس واٹر میلن ہے، اور وہ ایک $10 کا دے رہا ہے، صرف $10 کا، that's it۔ تو وہ کہتا ہے اوکے، وہ دونوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے give me your report both۔ تو ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس منڈی میں گیا، میں نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنے واٹر میلن ہیں، اس نے کہا اتنے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا اگر ہمیں اتنے 1000 واٹر میلن چاہیے ہوں تو کیا آپ ہمیں پرووائڈ کر سکیں گے اتنی دیر میں؟ تو اس نے کہا ہاں میں کر سکتا ہوں۔ میں نے اس کا بھاؤ لگایا اور اس نے کہا اگر آپ اتنے مجھ سے واٹر میلن لیں گے تو میں اتنے پیسے کم کر دوں گا، اور تمام واٹر میلن آپ کو اس ڈیٹ میں دستیاب ہوں گے، اور یہ پوری شیٹ ہے، یہ رپورٹ ہے اس کی۔ اور جو شخص دوسرا بیٹھا تھا، اس سے اس کی پروموشن سے جو جیلس تھا وہ ایک دم سے شرمندہ ہو گیا، میں تو صرف بھاؤ پتہ کر کے آ گیا، اس نے تو پوری رپورٹ تیار کر لی۔ یہ ہے فرق ورکرز میں۔ سم پیپل تھنک ویری اسمارٹ، آگے تک کہ باس کو کیا ضرورت ہوگی،
اس نے کیوں پوچھا ہے؟ اس نے اپنے گھر کے لیے نہیں پوچھا تھا، اس نے کمپنی کے لیے پوچھا تھا۔ یہ ہے مینٹالٹی، کیئرلیسنس۔ لکھا ہے جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہو جاتا ہے، لیکن محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے۔ امثال 10 باب 4 اور 5 آیت۔ جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہو جائے گا، لیکن جو دولت مند ہوتا ہے وہ محنت سے کام کرتا ہے۔ جو گرمی میں جمع کرتا ہے دانا بیٹا ہے، پر وہ بیٹا جو درو کے وقت سوتا رہتا ہے، جو کام کا وقت ہے اس میں وہ سوتا ہے، لکھا ہے شرم کا باعث ہے۔ یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ جب جوان بچے اپنے بیڈ پر دوپہر کے وقت سوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو، انڈیا ہو، یہاں کا ملک ہو، اور باپ سردی میں برف اٹھا رہے ہوں، نمک چھڑک رہے ہوں، اور بچے اندر نیند لے رہے ہوں، اور ماں باپ اپنی بوڑھی ہڈیوں سے کام کر رہے ہوں، that's a shame for them. This is what it says. کہ جوان بیٹا جو سوتا رہتا ہے شرم کا باعث ہے۔ لکھا ہے کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند کے نام سے کرو، کیونکہ اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ کولوسیوں چیپٹر 3 ورس 17 میں لکھا ہے جو کچھ بھی کرتے ہو کس کے لیے کرو؟ خدا کے لیے۔ آپ کو چھوٹی سی بھی ٹم ہارٹن کی جاب ہے، آپ کے پاس فیکٹری کی جاب ہے، آپ کے پاس کم سے کم پیسوں کی جاب ہے، کسی جگہ پر $2 کی جاب ہے۔ یہاں پر بھائی مائیکل بیٹھے، ایک دفعہ وہ اپنی گواہی سنا رہے تھے، شاید وہ بتا رہے تھے کہ $4 یا $5 میں آپ کام کرتے تھے، $2 میں وہ کام کرتے تھے۔ اور انہوں نے یہاں پر بتایا کہ میں ایک شاپ پہ کام کرتا تھا، $2 پر آور مجھے دیتے تھے، اور اس وقت انہوں نے بتایا کہ وہ جو ٹرانسفر لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں اس کے لیے بھی ترستا تھا کہ کوئی دے جائے تو پھر ہم ٹریول کر جائیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ وہ خدا کے ساتھ رہے، کس طرح خدا نے انہیں برکت دی۔ یہ وہ سارے واقعات ہیں جو ہماری زندگی میں ہیں۔ جاب یہ نہیں، اب آپ کو اسکول میں ایک سٹوری پڑھتے ہوں گے، ڈگنیٹی آف ورک، اور ہم ہائی اسکول میں پڑھا کرتے تھے کہ امریکہ کا ایک پریزیڈنٹ ہے، اس کا بیٹا روز صبح اٹھ کے اخبار پھینکتا ہے، تو ہم سوچتے تھے یہ کام چھوٹا ہے وہ کام بڑا ہے۔ ڈگنیٹی ہے کام میں، کام کرنا ہے، اور جو کام کرنا ہے یہ جان کر کرنا ہے کہ خدا کے لیے کرتے ہیں، خدا مجھے واچ کر رہا ہے۔ چوری نہیں کرنی کام سے، یہ نہیں دیکھنا میرا سپروائزر نہیں دیکھ رہا تو میں ہاتھ روک لوں۔ بائبل میں لکھا ہے چیونٹیوں کا کوئی نہ ناظم ہے نہ حاکم ہے، وہ سر جھکا کر کام کرتی رہتی ہیں۔ Nobody is watching them. So this guy is sleeping during harvest. Harvest time کہتے ہیں بونے کا ٹائم، ابھی پڑھنے کا ٹائم ہے۔ اسٹوڈنٹس پڑھ لیجئے، this is your harvest time. College is going to be open. School is going to be open. This is your time. This time will never come in your life again. ابھی آپ ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، کھانا بنا ہوا ملتا ہے، ہر چیز بنی بنائی ملتی ہے، but the time is gonna come جب آپ اپنی اگر ڈگری کو حاصل نہیں کریں گے، ماں باپ آپ کے سر پر نہیں ہوں گے، اور پھر آپ روئیں گے، کاش میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ کر اس وقت کو انویسٹ کر دیتا، ہارویسٹ کر لیتا، بو دیتا چیزیں۔ آج وقت ہے بونے کا، یہ وقت ہے کہ آپ محنت سے اپنی ایجوکیشن کو بوئیں۔ ان ملکوں میں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں اپنے مسیحی بیٹے اور بیٹیوں کو دیکھتا ہوں جب وہ ترقی نہیں کرتے، اور جب میں غیر مسیحیوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو آنیسٹلی آئی ٹیل یو، جتنے کرسچن بیٹے اور بیٹیاں مجھے سن رہے ہیں، آنیسٹلی آئی ٹیل یو، مائی ہارٹ بلیڈس، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ایک ہی جگہ سے آئے ہیں، ایک ہی ملک سے آئے ہیں، پر کیوں ان کے اندر اتنی ترقی کی جستجو ہے اور ہمارے بچوں میں نہیں ہے؟ وہ دعا میں بھی اوپر ہوں گے، اپنی ایجوکیشن میں بھی اوپر جائیں گے،
آپ آج ہاسپٹلز میں جائیں، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے ڈاکٹرز ہیں جو غیر مسیحی ہیں، اتنے انجینئرز ہیں، اور ہمارے بچوں کو پوچھیں گے تو کہیں گے سال بہت زیادہ ہیں، میں جلدی کو بزنس کر لوں گا اور ترقی، اور وہیں پہ اٹکے رہتے ہیں، نہ آسمان پہ نہ زمین پر، اور ہینڈ ٹو ماؤتھ لائف گزارتے ہیں۔ This is the time to think when you celebrate Labor Day. What is labor? Work hard. Study hard. اپنا پڑھائی میں دل لگائیں، نیند سے جاگیں، اور پھر دیکھیں کہ ترقی آپ کو جابز کے پیچھے نہیں جانا پڑے گا، لوگ آپ کو کال کریں گے، We have position for you. We offer you this much money. پر آپ اس پوزیشن پر تو جائیں جہاں پر آپ کو کال آئے۔ کئی دفعہ ہم کہتے رہتے ہیں جی فلاں کو جاب مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملتی، فلاں شخص بہت کامیاب ہے، تو آپ اس کی طرح سے دعا کریں، اپنی ایجوکیشن کو اپ گریڈ کریں۔ آئی بلیو اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں، لکھوا لیجئے مجھ سے، اگر آپ صحیح طور سے خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو جیسے ایلیا کی خدا نے فکر کی وہ آپ کی بھی فکر کرے گا۔ جیسے ایلیا کے لیے خدا نے پانی کو مہیا کیا، خوراک کو مہیا کیا، وہ آپ کو بھی کرونا وائرس کے دور میں بھی پرووائڈر بنتا رہے گا، پر دو دل شخص کی وہ مدد نہیں کرے گا، دو طرح کے مالک کو سرو کرنے والے کی وہ مدد نہیں کرے گا۔ جو سنڈے کرسچن ہیں وہ تو بھول جائیں خدا کی مدد کو، ان کو سنڈے کی صرف تھوڑی سی وہ ہوتے ہیں نا پرساد مل جائے گا، باقی کا نہیں ملے گا۔ بائبل مقدس میں جب دیکھ رہا تھا لکھا ہے سست آدمی کہتا ہے راہ میں شیر ہے۔ یہ کبھی سنا ہوگا، جن بچوں نے کام نہیں کرنا ہوتا وہ کہتے ہیں بڑی ٹھنڈ ہے، آج تو -30 باہر نہیں نکلنا، تو اندر جو ہے نا بلینکٹ لے کر ایسے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ورکر سڑکوں کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے لوگ تھوڑی سی بارش، تھوڑی سی سردی ہو تو کہیں گے جی بس آج پراٹھا بھی بیڈ پہ ہی آ جائے، چائے بھی بیڈ پہ ہی آ جائے، اور سارا کچھ ایسے ہو۔ اور وہ کیا کہتے ہیں باہر شیر ہے، باہر شیر کھڑا ہے، بادل بڑے گرج رہے ہیں۔ سست آدمی کہتا ہے راہ میں شیر ہے، شیر ببر گلیوں میں ہے، جس طرح دروازہ اپنی چوہلوں پر پھرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے دروازہ ایسے گھومتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں وہ اسی طرح بستر پہ کروٹ لیتا رہتا ہے، سارا دن سیل فون کھولیا، یوٹیوب تے ویڈیو ویکھی، پھر دیکھا کیا چل رہا ہے، فیس بک کھولی، ساری دنیا کی فیس بک چیک کر لیتے ہیں۔ آج کل تو یہ بھی بڑی مصیبت ہو گئی نا، بیڈ پہ ایسے کروٹ لیتے ہوئے ہمارے ہاتھوں میں وہ چھنکنا سا ہوتا ہے، وہ چھوٹے بچوں کو ہم دیتے تھے، وہ سو جاتے تھے تو ہم کیا کرتے، سیل فون واچ کرتے رہتے اور نیند بھی خراب کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے سیل فون کا زیادہ جو استعمال ہے وہ ڈاکٹرز نے منع کیا ہے، وہ آپ کا برین ڈیمیج کر دیتا ہے، آگے بیماریاں بہت ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے سست آدمی اپنا ہاتھ تھالی میں ڈالتا ہے اور پھر منہ تک لانا اس کو تھکا دیتا ہے۔ امیجن کریں کتنا لمبا سفر اسے کرنا پڑتا ہے، کوئی تھالی سے منہ تک لانا بھی ویری ڈیفیکلٹ۔ کئیوں کو تو مائیں ان کی کھانا کھلاتی ہیں، وہ جوان ہو جاتے ہیں، ایسے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کاش خدا زپ لگا دیتا، مائیں ایسے کھولتی، بیچ میں رکھتی، بند کر دیتی۔ اتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ امیجن سستی کا عالم۔ میں دیکھ رہا تھا many students are not taking advantage their age and their time۔ میں اسٹوڈنٹ سے اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ کالج کھلنے والے ہیں، اسکول کھلنے والے ہیں،
میں بائبل مقدس میں سے ایک آیت پڑھ رہا تھا، آگے میں بتاتا ہوں اس میں ہارڈ ورک اینڈ لیزینس کے بارے میں، کہ یہ ہماری مرضی سے ہے۔ لکھا ہے کاہل کی تمنا اسے مار ڈالتی ہے، پر اس کے ہاتھ محنت سے انکار کرتے ہیں۔ تمنا بہت بڑی ہے۔ کئی لوگوں کے پاس ہم بیٹھتے ہیں، وہ اتنی اسکیمیں آپ کو بتائیں گے، بس جی میں آ گیا ہوں کینیڈا، دیکھو میں 4 سال کی کر لینا ہے۔ تو آپ سال گزرتا ہے، 2 سال گزرتے ہیں، 3 سال۔ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، میں تو پادری ہوں، میرا تو کہا بھی لوگوں سے ہے، تو وہ ہر وقت مجھے اپنے پلان سناتے ہیں، تو میں کہتا ہوں چلو بھائی اس بزنس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ پر میں نے دیکھا ہے 18-20 سال گزرنے کے بعد بھی وہ آج بھی اسکوائر 1 پہ کھڑے ہیں جہاں پہ میں انہیں ملا تھا۔ وائے؟ کیونکہ ان کی تمنا ہے پر محنت نہیں ہے۔ But in order to be a successful person, you have to follow God's rules۔ اور خدا کے رول کیا ہیں؟ لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، دن اور رات تیرا دھیان اسی پر ہو، تب ہی تجھے کامیابی کی راہ نصیب۔ جو خدا کے کلام کو پڑھتا ہے وہ کتابوں کو بھی پڑھتا ہے۔ جو خدا کے کلام پر دھیان دیتا ہے وہ اپنے کورسز کو بھی دیکھتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ آج اگر آپ سستی سے اپنے فیوچر کو خراب کر رہے ہیں، یو آر ناٹ اسٹڈنگ انف، یو آر ناٹ ٹیکنگ گڈ کورسز، تو پھر بھول جائیں کہ آپ کو جابز بھی ملیں گی۔ جو کچھ بو رہے ہیں ان سالوں میں وہی آگے آپ نے کاٹنا ہے۔ ان سالوں میں محنت بو رہے ہیں تو آپ خوشی کی فصل کاٹیں گے، آپ کاٹیں گے۔ لکھا ہے ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل ہو گئے تو عین وقت پر فصل کاٹیں گے۔ گلیشنز چیپٹر 6 ورس 7 میں لکھا ہے بے دل نہیں ہونا ہے۔ فیل ہو گئے ہیں کوئی بات نہیں، کئی دفعہ ہم فیل ہو کے کورسز ہی بدل لیتے ہیں، ہم فیل ہو جاتے ہیں، ہم چیزیں ہی بدل لیتے ہیں۔ پر کچھ لوگ ہیں جو فیل ہوتے ہیں دوبارہ اس میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتے ہیں۔ فیل ہوئے ہیں کوئی بات نہیں، فیل بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو چانس لیتے ہیں، تو جو چانس ہی نہیں لیتا اس کا کیا بنے گا؟ سو اس لیے فیل ہونا بری بات نہیں ہے، فیل ہو کر دوبارہ ناکام کرنا وہ بری بات ہے، چاہے 10 دفعہ فیل ہوں۔ تھامس ایڈیسن کے متعلق آپ پڑھتے ہیں 1000 دفعہ اس نے تجربہ کیا لائٹ بنانے کے لیے، فیل ہوتا گیا، فیل ہوتا گیا، آخر کار لائٹ بن گئی۔ فیل ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن فیل ہو کر بے دل ہو جانا بری بات ہے۔ لکھا ہے کاہل کی تمنا اس کو مار ڈالتی ہے، اس کے ہاتھ محنت سے انکار کرتے ہیں۔ سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا، لیکن محنتی کی جان فراوان ہوگی۔ اگر آپ محنتی ہیں تو ضرور آپ کو برکت ملے گی، چاہے بزنس کوئی بھی ہو۔ لکھا ہے 12 باب امثال 11ویں آیت، جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا، لیکن بطالت کا پیروکار بے عقل ہے۔ جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے، بطالت کسے کہتے ہیں؟ میں انگلش میں اس کو دیکھ رہا تھا، لکھا ہے لکھا ہے the one work، وہ شخص جو فینٹسیز میں رہتا ہے، بطالت۔ جب آپ گیم کھیلتے ہیں تو ایک دن میں بچوں کے ساتھ بیٹھا، میں نے پوچھا کہ مجھے بھی بتاؤ کیا گیم ہے، تو انہوں نے کہا میں نے اتنے پیسے جیت لیے اس میں، میرے پاس ملین ہے 500 کے، مجھے یہ چیز ملے گی، میں یہ بائی کر سکتا ہوں، یہ بائی کر سکتا۔ میں نے کہا یار کچھ $100 مجھے بھی دے دو۔ I just ask یار کچھ پیسے، ایسا نہیں کہ یہ پیسے نکل کے میرے پاس آ جائیں تو چلو چل کے کھانے کھا لیتے ہیں۔ No, this is for just game۔ میں کہا اوکے، but these are just fantasies۔ بطالت، زیرو جمع کرتے رہتے ہیں ٹی وی پر بچے، اور انہیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ اگر یہی ٹائم وہ بک ریڈنگ میں لگائیں، اسٹڈی میں لگائیں، تو وہ اور کتنے شارپ ہو سکتے ہیں، وہ اور کتنے زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور چاہے آپ ملین پوائنٹس آپ کے پاس اس گیم میں ہوں،
but you are not going to help your parents. It's just بطالت, fantasies. اور شیطان نے فینٹسیز میں ہمیں لگایا ہے انٹرنیٹ. یہ فینٹسی ہے. آج میں نے جانا ہے, میں نے گیم جیتنا ہے, سو واٹ, آپ 10 گیم جیت گئے. تو جب آپ کام پر جاؤ گے, سو دے آر ناٹ گونا آسک آر یو اے چیمپئن آف کون سی گیم آج کل چل رہی ہے, فورٹ نائٹ, تھینک یو, یا کوئی بھی گیم, آر یو اے چیمپئن آف دیٹ گیم, اوکے وی گیو یو دیٹ جاب. They are not going to ask you that thing. They are going to ask you how smart you are in your education. آپ کے گریڈز کیا تھے, کس طرح سے آپ نے اسٹڈی لی. یہ آپ کی ہابیز ہیں جس میں آپ چیمپئن ہو سکتے ہیں. These things are not bad. Please children, don't take me wrong. These things are not bad. بلکہ ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے. سونے کا وقت ہے, جاگنے کا وقت ہے, کھیلنے کا وقت ہے. بٹ سم ٹائم وٹ وی ڈو, وی پلے, اور پھر کہتے ہیں نو بریک, ٹک 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 بٹن پہ دبائے گو, لگے ہوئے ہیں بس, اور پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے آج. اور پھر صبح اٹھے ہیں, مائیں ہلا رہی ہیں, اٹھ جاؤ یار اٹھ جاؤ, کام کا ٹائم ہو گیا. یہ پر بچوں کو نہیں ہوش. یہ ہے ہماری کرسچن کمیونٹی. دوسرے بھی ہوں گے, چونکہ میرا کرسچن کمیونٹی سے تعلق ہے تو میں ان سے بات کر رہا ہوں. یہ تو مشکلات ساری نیشنز میں ہیں. لکھا ہے جو بطالت کے پیروکار کنگال ہو جائیں گے, کنگال ہو جائیں گے. کرسچن شوڈ ورک ود دیئر ہارٹ. لکھا ہے جیسا دانتوں کے لیے سرکہ اور آنکھوں کے لیے دھواں, ویسا ہی کاہل اپنے بھیجنے والوں کے لیے. آپ کو پتہ ہے کسی کمپنی میں اگر برا ورکر چلا جائے تو مینیجر کی آنکھوں میں وہ, لکھا ہے دانتوں کے لیے سرکہ اور آنکھوں کے لیے دھواں ہوتا ہے, اتنا برا لگتا ہے وہ. یہ بائبل بتا رہی ہے, میں نہیں. اف یو آر اے لیزی پرسن, اینی باڈی, تو آپ کا مینیجر آپ کو یہ کہتا ہے کہ کس طرح میں اس کو یہاں سے نکالوں, اور وہ فارغ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. اس لیے ان کینیڈا اور امریکہ آپ کو اپنی ٹو پہ رہنا پڑتا ہے. یہاں پر وہ حساب نہیں ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ آپ کام نہیں کرتے. اور وہ لکھا ہے دھوئیں کی طرح سے ہے. سم ورکر چیٹ, پر بائبل میں لکھا ہے نوکروں جو جسم کے روبرو تمہارے مالک ہیں, صاف دلی سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے ایسے فرما بردار رہو جیسے مسیح کے, اور آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو, بلکہ مسیح کے بندوں کی طرح دل سے خدا کی مرضی پوری کرو, اور اس خدمت کو آدمیوں کے لیے نہیں بلکہ خدا کی جان کر جی سے کرو. Ephesians chapter 6 verse 6 and 7. دکھاوے, چیٹنگ نہیں کرنی. میں بالکل آخر میں ہوں. لکھا ہے اے نوکرو جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں, سب باتوں میں ان کے فرما بردار رہو, آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح نہیں, دکھاوے کی طرح سے نہیں, دکھاوے سے نہیں. اور آگے چل کے یہ کہتا ہے جو کام تیرے ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر, کیونکہ پتال میں جہاں تو جاتا ہے نہ کوئی کام ہے, نہ منصوبہ, نہ حکمت. آپ کو پتہ ہے جوزف کو خدا نے, کریم آلویز رائزز آن دا ٹاپ. جوزف واز اے گڈ فینٹاسٹک ورکر, اے لیڈر. اس کی سچویشن کیا تھی, ستایا ہوا, اس کے بھائیوں نے اسے مارا, کوٹا, بیچ دیا, اپنے گھر سے دور. میرا خیال ہے اس کے پاس تو سستی کے بہت زیادہ بہانے تھے کہ وہ سویا رہتا, آنکھیں نہ کھلتی, روتا رہتا. پر جب وہ 44 کے ہاتھ بیچا گیا تو بائبل میں لکھا ہے جینیسس چیپٹر 39 میں لکھا ہے اور خدا اس کے ساتھ تھا, کیونکہ وہ ہارڈ ورکر تھا. وہ وہاں پر گیا, اس گھر میں دل لگایا اور 44 کے گھر کا مختار بن گیا. 44 نے ساری چیزیں اس کے ہاتھوں میں سونپ دی. A diligent person, a faithful servant. Are you a faithful servant? A faithful worker in your company? کہ آپ کا مالک آپ پر بھروسہ کر سکے, اپنی بیٹی کا, اپنی بیوی کا, اپنی چیزوں کا. آپ کو اگر اس نے گھر کا مختار بنایا ہے, کہیں آپ چیٹر تو نہیں ہیں.
کہ اگر موقع ملے گا تو میں کوئی بھی غلط کام بھی کر دوں گا۔ جوزف واز اے گریٹ مین، فیتھفل ورکر، فیتھفل ورکر۔ اور لکھا ہے کہ 44 نے دیکھا، بائبل مقدس میں سام 13 جینیسس چیپٹر 39 ورس 2 to 4 میں لکھا ہے 44 نے دیکھا کہ خدا اس کے، جب آپ کمپنیز میں یا کسی جگہ پر بینک میں کام کرتے ہیں تو آپ کے ارد گرد آپ کے مالک آپ کو دیکھتے ہیں کہ اس شخص کی وجہ سے میرے گھر میں برکت آئی ہے، اور پھر وہ آپ کو کسی بھی قیمت پر جانے نہیں دیں گے۔ مجھے یاد ہے پچھلے دنوں ہمارے چرچ میں بھائی سنیل ایک اپنا واقعہ شیئر کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جس کمپنی میں وہ کام کرتے تھے، انہوں نے بتایا کہ جب تک میں کام کر رہا تھا تو اس وقت تک کبھی انہوں نے سیلری بڑھانے کا یہ چیزیں نہیں مجھے کہیں، لیکن جیسے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس جگہ کو چھوڑوں، وہ مجھے کسی بھی قیمت پر خریدنا چاہتے تھے۔ نو یو ہیو ٹو اسٹے بیکاز آف یو وی ہیو دیٹ مچ بزنس۔ تو آپ کے ارد گرد لوگ آپ کو واچ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے پاس، اگر آپ اسکول میں پڑھاتے ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ کے باس آپ کو کبھی جانے نہیں دیں گے، وہ آپ کو رکھیں گے۔ اور یہی 44 نے کیا۔ جیل میں گیا جوزف، جیل کا مختار بن گیا۔ امیجن کریں، بیکاز کریم رائزز آلویز آن دا ٹاپ۔ آپ کو پروموشن کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، پروموشن آپ کے پیچھے ہوگی، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ آپ لیزی شخص نہیں ہیں، خدا آپ کے ساتھ ہے، اور جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو کون آپ کا مخالف ہے؟ اور جب آپ دیانتداری سے اپنی زندگی گزارو گے، اپنا وقت سو کے نہیں، سونا تو ساری زندگی، جب انسان مر جاتا ہے تو وہ ابدی نیند سو جاتا ہے۔ جو وقت ہے دعا میں گزارے، کوشش کریں۔ اگر آپ کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے، اگر آپ بیوی ہیں، بہن بیٹی کوئی بھی ہے، وہ بیوی صبح سویرے اٹھتی ہے، وہ کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی، وہ بزنس کرتی ہے، وہ شارپ ہے۔ تو اگر گھروں کے اندر اندھیرا ہے تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے گھر کے انچارج، چاہے وہ ہسبینڈ ہے یا وائف، وہ اپنی پوری ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ آلویز نیند، لکھا ہے پس تم کھاؤ یا پیو، جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ ہمارا خدا ابھی تک کام کرتا ہے۔ خدا نے مجھے اور آپ کو بھی کام دیا ہے، پس جاؤ اور سب قوموں میں جا کر انجیل کی بشارت دو۔ تو میرے اور آپ کے پاس بھی کام ہے۔ Let's stand and pray. Thank you for watching. We encourage you to subscribe to our YouTube channel so you can have our latest sermon and church live stream, and also connect with us through social media. May God bless you. دوستو، ہم آپ کے شکر گزار ہیں اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے، اور آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پر بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ May God bless you. Amen.